أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال صلى عليه السلام: إن لفضل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، آج کے کھڑے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا کیا ہے۔ حضور والا مختلف معارف اور مختلف فکریں، مختلف مطالب اور مفاہیم کو متعدد زاویہ نگاہ سے آپ کی خدمت میں اس موضوع کو تکمیل کرنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی انسان آپ سے پوچھے کہ کربلا کیا ہے تو آپ احساسات کربلا کو عنوان کربلا کا نام نہ دیجیے گا، کیونکہ اگر احساسات کربلا کو عنوان کربلا بنا دیں گے تو نتیجہ یہی رہے گا کہ اصل چھوڑ کر کے ہم فروغ پر آ کر کے ٹک جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہماری اساس ہے، جو بنیادیں ہیں، جو امام کی قربانی دینے کا اصلی مقصد اور ہدف ہے، وہ کہیں نہ کہیں آ کر کے پیچھے رہے۔ حضور والا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات جو اسلامک اسکالر اور اسلامی معارف کو اور مطالب کو، روحانیات کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں، کبھی کبھی انہی کے بیانات کو توڑ مروڑ کر کے ان کو لعنت اور ملامت کا شکار بنایا جاتا ہے۔ چونکہ آج یہ شیوا، یہ روش یہ چل رہی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج پہلی ربیع الاول ہے اور ایام اضحیٰ کے جو باقی ماندہ دن ہے وہ کل ایک ہفتے کا دن بچا ہوا ہے ایام اضحیٰ۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ تقریباً 2 ماہ ہم نے سن 1443 ہجری کے گزارنے کے بعد اگر ہم مفاہیم کربلا کو اپنے اندر اتار نہیں پائے یا درک نہیں کر پائے یا معلومات حاصل نہیں کر پائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری فکری سطح بہت لو ہے اور ہماری سمجھداری کا لیول بہت پائین ہے، بہت نچلے استر پہ ہم جا کر کے سوچتے ہیں، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اعلیٰ فکری معیار جو ہمارے ہونا چاہیے وہ ہم سے کوسوں دور ہے، کیونکہ ہم علماء کی باتیں نہ توجہات سے سننا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور شبہات پیدا کرنے والے کبھی کبھی شبہات اس طریقے سے بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ جیسا سوال اور جیسا جواب ہو، اگر سوال کرنے والا عالم ہو تو جواب بھی عالمانہ ہونا چاہیے، اور اگر سوال کرنے والا جاہل ہو تو کم سے کم اس کی فکروں کے اعتبار سے، تاکہ جو چیزیں اس کے ذہن میں آ سکیں اس کے مطابق جوابات دینا چاہیے۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ آغا نصرت بخاری نے یعنی صرف وضاحت کی کلنا عباسکا یا زینب، یعنی ہم سب آپ کے لیے عباس جیسے ہیں، اے جناب زینب اے شہزادی، اور عہد کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہم گرنے نہیں دیں گے۔ یہ وہ معارف ہوتے ہیں جس کے ذریعے
अवाम उन्नास को बेदार किया जाता है, जिनके ज़रिए फ़िक्रों को बढ़ाया जाता है, जिनके ज़रिए फ़िक्रों को बहुत आगे तक उचली सतह तक ले जाया जाता है। यानी इंक्रेज पैदा करने के लिए कभी कभी जज्बाती बयानात दिए जाते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि कभी कभी जज्बाती बयान को तोड़ मोड़ करके बाद अफराद ऐसे पेश कर देते हैं कि जैसे मालूम लिया कि वो शायबा पैदा कर देते हैं कि साहब तौहीन कर दी मौला अब्बास की। ये सब क्या है? ये सब यानी इंसान अपने सोच को इस्लाम और मारिफ का नाम देना चाहता है कि अगर हमारी सोच ऐसी है तो इस्लाम भी ऐसा होगा, अगर हमारी समझदारी ऐसी है तो मारिफ इस्लाम भी ऐसा होगा। जबकि हकीकत ये है कि हम ये जो चार चूब होते हैं इस्लाम के, जो इसकी चार दीवारी होती है, इसको तय करने वाले हम कौन होते हैं? क्योंकि पैगंबर सारी इस्लाम की चीज़ों को, जो उसकी बुनियादें हैं, जो उसके चार चूब हैं, जो उसकी बाउंड्री है, आखिर उन चीज़ों को आप बयान कर चुके हैं। और जब बयान कर चुके हैं तो नतीजा ये होना चाहिए कि जो चीज़ें बयान हो गई हैं, यानी वो चीज़ें हम उस पर फाउंडेशन ना लगाएं, बल्कि तलाशें मारिफ को। लेकिन अफसोस ये होता है कि जहाँ पर शुबहात कैसे पैदा किए जाते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ। वो अफराद कि जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज के ज़रिए टकराना चाहते हैं और टकराते हैं कि साहब अज़ादारी अफजल है, नमाज अफजल नहीं है, क्योंकि दलील यही है उनके बकौल कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुश थे, पैगंबर पर आ गए तो नमाज रुक गई थी, तो इसका मतलब जब इनका जिक्र होगा तो नमाज रुक जाएगी। ये उनकी दलील है, ये दलील नाक़िस है। समझदारी की चीज़ ये होनी चाहिए कि जब भी हुसैन का जिक्र होता है तो अस्कार में इजाफे का सबब होता है, रुकने का सबब नहीं होता। सुभान अल्लाह। समझ रहे, क्योंकि पैगंबर पहले हो सकता है एक बार सुभान रब्बिल आला और बेहम्दे कह रहे हैं, यकीन होता, लेकिन 70 मरतबा कहना पड़ा, तो इसका मतलब हुसैन के आने से ये चीज़ें बढ़ी हैं, घटी नहीं है, समझिएगा। लेकिन इंसान के सोचने का अंदाज क्या था? उसने उस चीज़ को और उस मौके को रोकने से तशबीह किया कि साहब हुसैन आए तो नमाज रुक गई। अब आप जानते हैं एक शुबहा और भी पैदा किया जाता है। भी एक चीज़ जो मेरे सामने आई है वो ये है कि आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूँ कि आप बताइए कि आप कहते हैं कि वो शब आशूर इमाम की खिदमत में आ गया, नमाज कब पढ़ी? मतलब ज़हन का फतूर है या नहीं है? और बगैर नमाज पढ़े हुए देखिए, आप कह सकते हो जन्नती नहीं है, हुसैनी नहीं है, बात 10 साथियों में से नहीं कह सकते। मतलब शुबहात पैदा करने वाले कहाँ से तलाश करके लाते हैं ताकि उनको एक जवाब पैदा हो जाए कि साहब नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। जबकि अगर वो पलट करके देखें तो दलील खुद पाई जाती है कि अपनी जहालत का भरपूर सबूत ये देते हैं। वरना आप ये देखिए कि जब खुद ने रास्ता रोका था और इमाम ने कहा था कि तू अपने लश्कर वालों के साथ नमाज पढ़ेगा या हमारे साथ पढ़ेगा, है या नहीं है? है, लेकिन वो इस चीज को भूल गए और पेश क्या करना चाहते हैं? वो आखिरी शब आया, बताइए नमाज कब पढ़ी? कितना बड़ा फितना है जो आज ये छोटी छोटी बातों को लेकर के उभर रहा है। तो मेरे अजीजों, ये आज यानी नौजवानों की फिक्रों को खराब किया जा रहा है ताकि ये जो नौजवान आज मस्जिदों से, इमाम बारगाहों से, मजलिसों के दस्तों से, सारी चीज़ों से जो बाहर होते जा रहे हैं, वो इसीलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उनके मतलब का इस्लाम आज उनको दिया जा रहा है। उनके मतलब की चीज़ें आज उन्हें बताई जा रही हैं और हकीकी चीज़ें पेश करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि हकीकत में इस्लाम क्या है, हकीकत में दीन क्या है, हकीकत में मारिफ क्या है, हकीकत में हुसैन का मकसद क्या था, हकीकत में हुसैन के करबला आने का और कुर्बानियाँ पेश करने का मकसद क्या था। आप इसको आइए
اور آپ ہر چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے یہ سچ ہے کہ مولا کائنات کی ولایت جو ہے یہ خطرے میں تھی، جس کی وجہ سے آیا گیا تھا کربلا بچانے کے لیے، صحیح ہے؟ لیکن کیا ولایت کا مفہوم یہی ہے کہ ولایت بغیر خدا کے، بغیر رسول کے، بغیر امام کے نائبین کے مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد یعنی صاحبان امر، آپ دلیلیں دیکھیے، ذرا سا غور و فکر کیجیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے۔ کیونکہ صاحبان امر اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہیں کہ جو حالت رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو زکوٰۃ کیسی حالت رکوع میں؟ یعنی آپ غور کریں، یعنی جن چیز کو آج ہم ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، جن چیز کو آج ہم نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جن چیز کو ہم آج پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کسی بھی طریقے سے لا کے کوئی عالم یا ذاکر لا کے نماز کو ٹکرا دیتے ہیں۔ نماز اپنی جگہ پر ہے، اہل بیت کا ذکر اپنی جگہ پر ہے، مجلس حسین اپنی جگہ پر ہے، حسین کی عزاداری اپنی جگہ پر ہے۔ آج آپ دیکھیے ان ویڈیو کو یا ان کلپوں کو دیکھ کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور انسان کو اندر سے ایک سرور ملتا ہے۔ کب؟ جب ایک جلوس یعنی عام شاہراہوں سے گزرتا ہوا، جب وقت اذان پر وہی جلوس نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کے قیام کو ملحوظ خاطر کرتا ہے، تو آپ بتائیے لگتا ہے کہ یہ وہ حسینی ہیں کہ جو یعنی کربلا والوں کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہی پیغام کو عام کر رہے ہیں جو حسین نے عام کیا تھا کہ دوران جنگ نماز کا قیام کیا تاکہ بتا سکے کہ یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں آج یعنی ان معارف کو، ان اصولوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، پیش کیا جائے۔ اور بار بار میں کہتا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے یعنی اپنی بہن کو یہی کہا تھا، یا اختہ ہو لا تزنی فی صلاۃ اللیل، مطلب یہی تھا کہ مطلب ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ واجب نمازوں میں نہ بھولیے، لیکن کہہ رہے ہیں مستحبی نمازوں میں، نماز شب میں نہ بھولیے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن، متقی، پرہیزگار، دیندار، دین کا پابند، دین کی پابندی کرنے والا، دین کے احکام کو ماننے والا، یہ کیا ہے؟ یہ ان چیزوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اور کربلا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تمام جوانب پر نظر نہ رکھی جائے، کیونکہ کسی ایک پہلو کو پڑھ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک پہلو کے اوپر خالی اپنے نظریات پیش کرنا بہت ایزی ہے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں، اب بھی کہتا آ رہا ہوں، کیونکہ میری نظر میں کوئی خاص ذاکر یا عالم نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ ہمیں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ میرا کام ہی ہے ہدایت دینا، میری ذمہ داری ہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، میری ذمہ داری ہی ہے معرفت اہل بیت کو پہنچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی حادثہ یا سانحہ کہیں پر ہوتا ہے تو آپ سے جیسے بتایا گیا کہ معلوم لیا کہ ہم لوگوں کی نظر میں ایک جہانی فکر ہے، یعنی آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ائمہ جمعہ کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان مسائل کو بھی لا کر کے رکھے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، علاقے میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب جز ہیں تاکہ ان چیزوں سے خبر کیا جائے۔ اب یہی چیزیں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 2 مہینہ 8 دن محرم کے معارف ہم نے سنے، فضائل، کمالات، ساری چیزوں کو ہم نے سنا اور ہمارے گوش گزار کیا گیا۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، کیا وہی افراد کی جو
منبروں پر تشریف لے کر کے آپ کو دین کے اور دین کے پیغام کی پابندی کرانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، کیا آپ ان کو میدان عمل میں کتنا کرا پاتے ہیں؟ مثلا غیبت امام میں نماز جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، الی آخر، جس کے فتوے پر آپ عمل کر لیں، آپ کا مجتہد جانیں اور آپ جانیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے شرائط کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزدیک یہ جمعہ واجب تطہیری صحیح ہے، یعنی آپ کو اختیار کرنا واجب ہے کہ اگر شرائط واجب کے ہیں تو واجب ہے۔ سمجھ رہے؟ اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 مہینہ 8 دن ممبر پر آنے والے ذاکر، عالم، خطیب سب کو دیکھا، چھوٹے بڑے کو۔ اب ذرا سا ان کو میدان عمل میں آپ دیکھ لیجیے کہ یہ 2 مہینہ محرم و سفر کا گزر گیا، آپ کو ممبر پر آنے والے کتنے نماز جمعہ میں کہیں پر شریک ہوں؟ کتنے ہوئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہی میں آ کر کے شریک ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں کانپور شہر میں تقریباً 5-6 جگہ پر نماز جمعہ برپا ہوتی ہے، تو کہیں پر آ کر کے یہ شریک حال ہوں، شریک ہوں۔ اب اگر آپ ان کو تلاشیے، حساب آپ عالم بعمل ہیں یا ذاکر بعمل ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے یا لاگو نہیں ہوتا ہے کہ آپ آ کر کے ممبر پر 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، پون گھنٹہ ہے، الی آخر آپ کو وقت عوام الناس دیتی ہے، مجمع جتنا بھی ہے 100، 150، 200، 250 الی آخر جتنے بھی افراد ہیں، کیا آپ کے اوپر بھی نماز جمعہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے؟ اگر میری بات سے متفق ہوں اور ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک قائد اور رہبر اور لیڈر، ایک ذاکر عالم جو ہماری آ کر کے قیادت کرتا ہے، کیا اس کو میدان عمل میں پریکٹیکل نہیں ہونا چاہیے؟ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکم دیتا ہے، اگر ایسے افراد کہتے ہیں کہ صاحب میں بیزی ہوں، تو قرآن حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ 2 لفظ ہیں، یعنی فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب اذان کی آواز سنائی دے روز جمعہ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت یعنی بیچنا اور خریدنا ترک کر دو۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اب اگر قرآن حکم یہ دیتا ہے اور ہم ممبر پر آ کر کے تلقین کرتے ہیں آپ متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، دیندار بنیے، یہ بنیے، وہ بنیے، حسینی بنیے، عزادار بنیے، عزادار کے بننے کے اندر اگر یہ کوالٹیاں اس میں شامل حال نہ ہونے کا ہے پھر کیا ہوگا؟ یعنی پھر وہی چیز آئے گی کہ اذا خرج الکلام من اللسان، کہ جب بھی یعنی گفتگو زبان سے کی جائے گی تو یہ کان سے آگے تک نہیں بڑھتی، اور اگر گفتگو دل سے کی جائے، عمل کے ساتھ کیا جائے تو گفتگو جا کر کے دل پر لگتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے، سمجھ، دل پر اثر کرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں، کربلا کے واقعے کو سمجھیں۔ مثلا جس وقت امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری کو 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے تھے، وہ دن جمعرات کا تھا، صحیح ہے؟ اور نوچندی ہر مہینے ہم اسی مناسبت سے مناتے ہیں کہ ہر مہینے کا جو آغاز کرتے ہیں وہ امام کے
غم سے اسی لیے کہتے ہیں، نوچندی کا فلسفہ ہی ایک مناسبت یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں آئے تھے وہ دن جمعرات کا تھا، اور اس جمعرات کو اس لیے نوچندی جمعرات ہم غم مناتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، جس دن امام آئے تھے اس دن کو تو ہم نے شامل حال کر لیا، کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ چاہے ہم چھوٹی مجلس کریں چاہے بڑی مجلس کریں، ہم چاہے علم اٹھائیں مولا عباس کا کچھ بھی یا سجاتے ہیں، یعنی حد اقل ہم اپنے گھروں میں ماتم کرتے ہیں نوچندی میں، اور اس مرحلے میں خواتین زیادہ پیش ہیں کہ مطلب یہ اپنے گھروں میں ماتم، آج نوچندی ہے ماتم ہے، آج نوچندی ماتم ہے، آج نوچندی ماتم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی یاد کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہی چیز میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام جمعرات کے دن آئے اور جمعرات سے لے کر کے آپ روز عاشورہ تک جتنے دن آپ کے پڑے ہیں، جمعرات کے بعد جمعہ بھی تو آیا ہے، اگر ایک نوچندی کو عورتوں نے بہترین اس میں پیش قدم بڑھایا اور نوچندی کو باقی رکھا اور آج بھی رکھے ہوئے، عزاداری کو بڑھائے ہوئے، تو آپ بھی عزاداری کو بڑھائیے، آپ بھی اگلا دن جمعہ کا ہے، کم سے کم جمعہ تو پڑھیے، یا نہیں پڑھیں گے؟ کم سے کم جمعے میں تو آئیے تاکہ آپ کو معارف دیے جائے، تاکہ آپ کو یعنی وہ احکامات پیش کیے جائیں جو آج ضرورت ہے۔ اور فلسفہ بھی یہی، جمعے کا خطبہ یہی ہوتا ہے کہ تاکہ حالات زمانہ کے مطابق قریے کے ایریے کے جن جگہ پر جمعہ مسجد ہے اس کے 5.5 کلومیٹر اطراف کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ امام جمعہ کی ہوتی ہے کہ وہ اس سے باخبر ہو اور ساری چیزوں کو وہ پیش کرے، اور اطراف کے 5.5 کلومیٹر کا وہ جو امام جمعہ ہوتا ہے وہ حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا حکم ماننا عوام کے اوپر ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ عوام اس سے اپنا حکم منوائے کہ آپ یہ کیجیے، بلکہ اس کا حکم مانے کیونکہ آپ امام جمعہ ہیں اور آپ کا حکم ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حق کسی اور سے نہیں ملا ہے، یہ اسی سے حق ملا ہے کہ جہاں سے اسلام چلا، جہاں سے دین چلا، جس حکم کو پیغمبر نے دیا، پیغمبر نے ائمہ کو دیا، ائمہ نے نائبین کو دیا، نائبین نے ہم تک پہنچایا۔ ایک سال بات ہوئی ہے سمجھ بیان اس لیے کرو تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ آپ اپنے اذہان عالیہ کو اگر معارف سے لیس ہونا ہے، معارف حاصل کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی کسی چیز کو اس غرض سے نہ سنیے کہ مجھے غلطیاں پکڑنی، کیونکہ اگر آپ غلطیاں پکڑنے پر آئیں گے تو بہت سارے افرادوں نے قرآن میں بہت ساری غلطیاں نکالیں اپنے یعنی مدرسے کے حساب سے۔ اس پہ مدرسہ لکھا ہے اس لیے مدرسہ کہہ دیا، ایک بات پڑھے سب ہر ایک نے غلطیاں نکالی اپنے اعتبار سے۔ قرآن میں جیسے آپ پڑھیے تو معلوم دیا، بتائیے اللہ عادل ہے تو ایک ساتھ ایک جیسی زمین پیدا کر دیتا، کیوں اونچا نیچا پیدا کیا کہ بزرگوں کو بھی چلنے میں دقت، بچوں کو بھی چلنے میں دقت اور نوجوان تو فرار کر ہی جائے گا۔ لیکن آپ اس کے پیچھے فلسفہ سمجھیے کہ اللہ نے پہاڑوں کو یا اس لیے رکھا تاکہ زمین کا استحکام برقرار رہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ معارف میں کبھی مزاج قرآن یہ ہے کہ ہمیشہ خالی نہ خوشخبری دیتا ہے نہ خالی ڈرواتا ہے، کہ معلوم لیا خالی قرآن ڈروائے تو انسان بھاگ جائے گا، خالی خوشخبری دیتا جائے بشارت تو انسان خوش فہمی میں ہو جائے گا۔ تو قرآن نے ایسی کوئی روش نہیں اپنائی، قرآن نے دونوں روش کہ اے رسول آپ بشارت بھی کیجئے اور آپ ان کو ڈروائیے بھی، تاکہ یہ بیلنس رہیں۔ جب قرآن ایسی چیزوں کو اہل ایمان والوں کو کر سکتا ہے تو آپ بتائیے یہ جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں میرے عزیزوں کس لیے ہوتے ہیں؟
ताकि हमारी कमियों को बगैर किसी का नाम लिए हुए, टोके हुए, बगैर किसी कहे हुए एक उमूमी बात ऐसी पेश की जाए कि अगर हम गलत हैं चुपचाप छोड़ दें, अगर हम सही हैं खुदा का शुक्र अदा करें कि इस पुरआशुब दौर में हम सच्चाई पर बाकी हैं। इसी का नाम करबला है। इसी को अगर आप देखिए तो इसी का नाम करबला है, वरना करबला मेयार हक और बातिल अगर समझ में ना आए तो करबला कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि करबला को इस एंगल से पहचानवाया ही नहीं गया कि मेयार हक और बातिल है, क्योंकि ज्यादातर मेयार जो कसौटी होना चाहिए थी उस कसौटी को ही हमने कभी नहीं पेश किया। क्यों नहीं पेश किया? जैसे सिंपल सी सामने की बात मैंने बार बार पेश की, आज फिर पेश करता हूं। मतलब इमाम ने बताया मैं कौन, मुझ जैसा, उज जैसा, उसके बाद वली से कहा तुझ जैसा। समझ रहे हैं? यानी ये क्यों कहा? ताकि तुम पहचानो मुझ जैसा, मुझ जैसे को। यानी अब हम अपने सिफाते हसना को पेश कर रहे हैं। अब तुम इससे मिलाओ, अगर ये सिफात तुम्हारे अंदर है तो बहुत अच्छा। इसमें कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं। अब हम उसके सिफात को बयान कर रहे हैं जो उज जैसा है। उज जैसा कौन हुआ? का यजीद रजुलुन शारिबुल खामर। यजीद कौन? शराबी। अब अगर शराबी हैं तो हम शराब नहीं पीते, इसका मतलब इस सिफत से पाक है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा है वो उठाए इस सिफत को छोड़ के इधर आ जाए, ना ये कि कहे साहब मुझे देख करके पूरा खुतबा दे दिया मौलाना नंदान ने, नहीं। ये तो एक जनरल बात है कि यजीद शारिबुल खम्र है, शराबी है, तो शराबी की मजम्मत है। अब चाहे कोई भी हो, चाहे यजीद हो, चाहे इलाके कोई दूसरा फर्द हो, हाँ इस सिफत रजीला को हम छोड़ दे तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। इमाम ने कहा कातिल नफ्स मुहर्रमा है, तो अब अगर कातिल का मतलब आप समझते हैं, कातिल नफ्स मुहर्रमा यानी जो शख्सियतों का कातिल हो। अब आकर के कुरान पढ़िए, शख्सियतों का कातिल जब हमने देखा तो कत्ल दो तरीके से होता है। एक होता है कत्ल रूही और एक होता है कत्ल जिस्मी। यानी एक जिस्म का कातिल, एक रूह का कातिल। जिस्म का कातिल को हम कहते हैं मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया, यानी ये कातिल है, खूनी, जिसने किसी के जिस्म को। और जब हम किसी की रूह को रोजाना कत्ल करते हैं तो क्या ये कातिल नहीं कहलाएगा? किसी की शख्सियत को जेर सवाल हम हर मरतबा ले रहे, किसी की शख्सियत को हम बार बार मर्जू करें, जैसे आयात इल्जाम को ये आने वाले छोटे छोटे अलयाज़ बिल्लाह अखबारी, ये अगर के इनको बुरा भला कहते हैं, तो ये क्या जिस्म कत्ल कर रहे हैं या रूह कत्ल कर रहे हैं? तो अब अगर इनको बुरा भला कहा जाए तो क्या ये सही नहीं है? आप गौर फरमाना है। यानी ये चीजें क्या है? यानी आप करबला को समझना है तो मेयार हक और बातिल समझिए कि यजीद कातिल नफ्स मुहर्रमा है, नफ्स मोहतरम शरीफों का, शुरफा का कातिल है। अब कत्ल दो तरीके का होता है, कत्ल जिस्मी है, कत्ल रूही। वो जिस्म का भी कातिल था, रूह का भी कातिल था। समझ रहे हैं? उसके बाद और भी सिफात आई है, हलाल मोहम्मदी को हराम करने वाला, हराम मोहम्मदी को हलाल करने वाला। इसका मतलब आगे के आप पढ़िए, देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। आज हम बहुत सारी चीजें, अरे जाइए हटाइए, ये तो मौलवियों ने अपने हिसाब से दीन को बदल दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में वही सिफात हम अंजाम दे रहे हैं जो यजीद ने कहा था। आप जब रीज पॉइंट के ऊपर आएंगे तब समझ में आएगा कि करबला की बारीकियों में कितनी चीजें नेहुफ्ता हैं, कितनी चीजें पोशीदा हैं, कितनी चीजें नेहा हैं, कितनी चीजें इसके अंदर डीप में पाई जा रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जब एक आलिम
मिंबर पर आने वाला करबला के बारे में हक बयानी नहीं कर पाता, सवाल जवाब नहीं कर पाता। अभी एक क्लिप पिछले साल ही हमारे यहाँ ग्वालटोली की थी, इस साल वायरल हो रही है। सोशल मीडिया में देख लीजिएगा कि भाई अगर किसी से सवाल किया गया, किसी आलिम से अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और सवाल किया गया तो आपको पिनपने की जरूरत तो है नहीं। पिछले साल की बात बता रहा हूँ, ग्वालटोली की क्लिप है, एक आलिम की वायरल हो रही है। आलिम का मतलब क्या है? जैसे फिर आइए वही मेरी बात कि मैं कहता हूँ कि बंदिशों के वक्त को 50 मिनट रखी है और 50 मिनट जाकिर को दीजिए, 10 मिनट जाकिर को रोकिए और वो ऐलान करे कि जिसको जो पूछना हो, जो मैंने बयान दिया है पूछ सकता है कहाँ से पढ़ा हूँ। कहाँ से मैंने बयान किया है, तो यकीन जानिए यूट्यूब के जाकिर खत्म हो जाएंगे। यूट्यूब की जाकराओं पे बैंड लग जाएगा, साहब हमने यहाँ से पढ़ा। क्यों? इसलिए जब तुमसे सवाल जवाब होने लगेगा हमने किस किताब में, ये ना कहना यूट्यूब से, किताब दिखाओ, वरना फिर अपनी की हालत का इकरार कर लो कि साहब मुझसे बेहतर फलां है, मैं नहीं पढ़ सकता, फलां से पढ़ाइए। ना ये कि फिर आलिम के हक को कस्म कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि हम ये तो बहुत आसानी से कहते हैं कि मौलाए कायनात की जगह पर बहुत सारे लोग आकर के बैठ गए, बहुत आसानी से कहते हैं, लेकिन कभी आकर के हमने देखा कि कभी आलिम की जगह पर कहीं ऐसा नहीं कि हम भी कब्जा किए दे रहे हैं आलिमों की जगह पर। तो जब उन्हें तुम गासिब कह सकते हो, तुम्हें क्या कहा जाएगा? या तो पढ़ करके आलिम बन करके आओ, मुतालिया करके आओ, ये सारी चीजों जिम्मेदार बन करके आओ। क्यों? इसलिए कि बसीरत चाहिए, बीनाई चाहिए, बीनिश चाहिए। करबला को समझने के लिए चश्मे बीना चाहिए, हकीकत की आंखें चाहिए, हकीकत की दूरबीनें चाहिए, गोशे शनवा चाहिए, समझ सुनने वाला कि अगर एतराज हो तो बर्दाश्त का मादा हो। कि ऐसा नहीं कि साहब हमने पढ़ा ही नहीं, हमने देखा नहीं, जवाब दो। इसलिए आज हम अपने अगर अल्फाजों के जिम्मेदार हो जाएं तो यकीन जानिए 90% फसादात हमारे समाज से खत्म हो जाएगा। ये जो अखबारियत पनप रही है, मलंगियत पनप रही है, अखबारियत पनप रही है, इसका नतीजा आप जाने क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है क्योंकि नौजवानों ने आज सवाल करना छोड़ दिया है। काश सवाल करना शुरू कर दें तो आने वाला मिंबर पर चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता छोटा है बड़ा है, जाकिर जाकिर होता है, लेकिन आए तो पढ़ करके आए, आए तो मुतालिया करके आए, आए तो जितना बयान दे रहा है जिम्मेदार होकर के जाए। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारी ऐसी नहीं कि जबान से कह दिया, जिम्मेदारी ऐसी कि अगर सवाल कर दिया जाए तो किताब आपके हाथ में हो। क्योंकि आज आप हवाला दीजिए और दिखा के जाइए। मतलब पहले जमाने के लोग क्या कहते थे, कहते साहब क्या बताएं, ये मक्तल की किताब में है। आप जानते हैं मक्तल की कितनी किताबें हैं? उसकी तादाद पता है? और अगर नहीं पता है तो आज पीडीएफ लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी आज मौजूद है। यानी आप हवाला दीजिए, किताब आपकी खिदमत में पेश की, आप दिखाइए कहाँ है। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारे समाज के जो बिखराव पाया जा रहा है, जो मारिफ हुसैनी से दूरी पाई जा रही है, जो इमाम के जानिसारों से दूरी बढ़ाई जा रही है, जो इमाम के चाहने वालों पर जो आज जुल्म करने के लिए हर कोई लड़ने मरने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसे पता भी हो कि वाकई हम सच्चाई पर हैं या सामने वाला सच्चाई पर है, हम सही पर हैं या सामने वाला सही पर है। कम से कम इसका फैसला तो हो जाना चाहिए कुतुब की नजर में, तब समझ में आएगा कि आने वाला कितना जिम्मेदार है और कितना जिम्मेदार नहीं है। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज करूंगा, तब समझ में आएगा कि हकीकी करबला क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیہ محمد المعروف ابن الحنفیہ ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق صدق اللہ عزیزان اکرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ مقاصد حسین خود ان کی زبانی کیا ہے۔ اس پر ہمارا موضوع جاری ہے، ہماری بحث، ہماری گفتگو چل رہی ہے اور اگلے ہفتے تک چلے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ 17 ربیع الاول کا جو خطبہ ہوگا اس کا نئے موضوعات ہوں گے، لیکن آپ ذرا سا اندازہ لگائیے میرے عزیزوں کہ اس چیز کو کہ اگر ہم مقاصد حسین کو خود ان کی زبانی سننے کی کوشش کریں تو پھر مقاصد حسین کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر مقاصد حسین کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جائے بغیر سمجھے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے، تو یقین جانیے کہ بقول آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کہ اگر دین کو ایک مجسم صورت میں لا کر کے پیش کیا جائے اور اس کا کوئی بیلنس نہ ہو، یعنی انہوں نے ایک مثال دی، مثال دے رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کوئی توہین کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے ایک مثال دی، مثلا اگر سر کو تقوی سے نسبت دی جائے، ہاتھ کو عمل سے، انسان کے جسم کو اصول دین اور فروع دین سے، اور انسان کے ہاتھ پیروں کو عقائد سے آخر، یعنی اگر دین کو ایک جسمی صورت میں ڈھالا جائے اور آپ بیلنس نہ کیجئے، خالی تقوی اگر بڑھتا جائے گا اور عمل فروع دین اصول دین عقیدہ نہ بڑھے تو جسم چھوٹا رہے گا، سر بڑھتا جائے گا، اور اگر خالی عقیدہ بڑھتا جائے، جیسے عقیدہ مثلا جیسے ہاتھ، اب ہاتھ بڑھتا جائے جسم اپنی جگہ پر رکا ہوا ہو تو آپ بتائیے ہاتھ کون سا ہو جائے گا؟ بہترین مثال آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے کیا کیا ہے؟ دیا ہے، کہا دین آج کے زمانے کے لوگوں کا ایسے ہی ہے کہ وہ ساری چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ معلوم دیا اگر ہم عزاداری جو ہمارے عقائد سے ہے، عقیدہ ہے، ہم اس کو بڑھانا چاہیں، اگر اس کو جسم میں شامل کرنا چاہیں کسی بھی اس کو، تو آپ بتائیے وہ جسم کتنا پھیلتا جائے گا؟ عمل، سیرت، کردار، اخلاق، یہ سب کہاں جائے گا؟ تو اگر اس کو ایک جسم میں ڈھالا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو انہوں نے مثال دی، کہنے لگے جس طریقے سے کسی بھی ایک پہلو کو پکڑ کر کے اس کو ہی خالی دین مان لو گے تو اصلی دین کی تصویر ایک کارٹون جیسی ہو جائے، جیسے سر آپ نے دیکھا بڑھا کر کے ہو اور جسم اتنا تھا، یا جسم بڑا سا سر چھوٹا سا، تو کہا جیسے یہ پنکھا اگر چلے، اس پنکھے کے پروں کو نکال کر کے بڑے ہیوی پنکھوں کے پروں کو لگا دیے، اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یہ تو نکالنا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر ذرا سا گرد جم جائے اور آپ کو گرد نظر آئے، آپ بتائیے اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ کس نے کم کیا؟ گرد و غبار نے۔ پنکھا وہی، بجلی وہی، سسٹم وہی، لیکن الگ سے گرد و غبار آ کر کے بیٹھ گیا تو اسپیڈ کم ہو گئی، اور جب آپ اس کو صاف کر دیتے تو اس کی اسپیڈ پرانی حالت میں کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے۔ تو اب یہ گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے امر بالمعروف کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے
تاکہ آپ جو عقیدوں پر پڑا ہوا یہ اسلام پر پڑا ہوا گرد و غبار ہے اس کو صاف کیجئے تاکہ آپ کے عمل کی اسپیڈ ویسے ہی ہو جائے جیسی پیغمبر چاہتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. غور فرما رہے ہیں. یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ چیزیں اس چیز کی بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اسلام کو بنا کر کے کسی ایک پہلو کو پکڑ کر ایک کارٹون جیسا ان کی نظر میں. اب ایسے ہی آپ آ جائیے کہ اگر مقاصد حسین کو ان کی زبانی نہ بیان کیا جائے تو دقت ہے, اور اگر ان کی زبانی بیان کر دیا جائے تو سننے والوں کو دقت, اور اگر اور ڈیپ میں چلا جایا جائے تو ذاکرین اور عالموں کو دقت, ذاکرات اور خطیبات کو دقت. جیسے ابھی کل ایک بیان سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہے تھے, مولانا ایک تھے, ان کے نام کے آگے غدیری لکھا ہوا تھا. تو غدیری لکھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا؟ جو آج کے لوگوں کی ذہنیت ہے وہ یہی کہ صاحب ان سے ہم نے تقاضا کیا کہ تشہد میں مولا علی کی ولایت پڑھا دی, انہوں نے پڑھائی نہیں. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کہاں جا رہی ہے؟ شہادت ثالثہ تیسری گواہی, وہی مولا کائنات کی تیسری گواہی کو مولا کائنات کی گواہی کہا جاتا ہے. اذان اور اقامت میں تو آپ ہیں اور گواہی سب دیتے ہیں, لیکن جو نماز کا مسئلہ ہے وہ جو پیغمبر سے جو آیا ہے وہی تو ہم پڑھتے ہیں. اب اگر کسی نے اپنے نام کے آگے غدیری لگا دیا تو اس سے توقع یہ ہے کہ یہ تشہد میں بھی شہادت ثالثہ کو پڑھے اور نہیں پڑھا تو ان کے اوپر میری اتنی کلپ ڈیبیٹ کر لیں, یہ کر لیں, مناظرہ کر لیں. آپ سمجھ قوم کہاں جا رہی ہے؟ تو ضرورت یہی ہے کہ آج ان موضوعات کو بیان کیا جائے, پیش کیا جائے تاکہ دقتیں نہ ہو. تو بہرحال انشاءاللہ یعنی آج سے زینب کلاسز سینٹر 141/4 جوہی لال کالونی میں خمسہ مجالس کا اعتقاد کیا گیا. ٹھیک 8 بجے یعنی خمسے کی مجلس کا آغاز ہو جائے گا. اور خدا کا شکر ہے کہ اس بار یعنی یہ جو خمسہ چلے گا یہ موضوعات پر ہے. 5 موضوعات 5 ذاکر ہیں. آپ آئیے, لطف اندوز ہوئیے گا اور ان کو موقع ملے گا. اگر آپ کو سوال جواب بھی کرنا ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یعنی اتنی دیر وہ وہاں پر رہیں گے چائے پانی میں, تاکہ آپ کو اگر سوال جواب ہو رہے تو آپ ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں رائج ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ 6 ربیع الاول کو, چونکہ 6 ربیع الاول پڑے گا آ کر کے آپ کا خود کا دن تقریباً, تو اس دن یعنی جو عورتوں کا پروگرام زینب کلاسز سینٹر میں ہوتا ہے وہ ٹھیک 2:30 بجے. چونکہ ہمارے یہاں اعلان عورتوں والا وہ نہیں ہوتا کہ ایک اعلان کریں مطلب 4 بجے شروع ہوگی, 2:30 بجے شروع ہوگا. اور پروگرام تفصیلی ہے, اس میں کچھ شبیہیں بھی ہیں, انشاءاللہ زیارتیں ملیں گی. تو اس پر آپ یہ میسج خواتین تک اپنے گھروں تک پہنچا دیجیے گا کہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں. اور باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا